إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے میرے عزیز ساتھیوں اور میری دینی بہنوں. آج آپ حضرات کی خدمت میں عاملین اور عملیات کی حقیقت پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے بھی دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ عاملین کا شکار بنا ہوا ہے، عاملین کے جال میں پھنسا ہوا ہے. اگر آپ حضرات نے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھ لیا، توجہ سے دیکھ لیا، تو انشاءاللہ بہت سے مسائل عملیات کے تعلق سے آپ کے حل ہو جائیں گے. میرے عزیز بھائیوں اور میری دینی بہنوں، آج کل عاملین حضرات نے امت مسلمہ کو لوٹنے کے لیے ایک ایسا جال بچھا رکھا ہے کہ اس جال میں ہر طبقے کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. چاہے پڑھے لکھے ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، ہر طریقے کے لوگوں کو انہوں نے اپنا شکار بنا رکھا ہے. ہر طریقے کے لوگ ان کا شکار بنے ہوئے ہیں. اگر کسی عورت کے سر میں درد ہو جائے اور 2-4 ٹیبلٹ کھانے کے بعد اس کے سر کا درد ٹھیک نہ ہو اور وہ کسی عامل کے پاس چلی جائے تو عامل فوراً یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ تجھ پہ تو عصیب ہے، تجھ پہ تو خبیث جن ہے، تجھ پہ تو حمزاد ہے. اس طریقے کے دعوے کر دیتا ہے. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس عورت کو قبض ہو، ایسیڈیٹی ہو اور وہ گیس اس کے سر میں چڑھ رہی ہو اور وہ صرف کوئی پین کلر لے رہی ہو، گیس ختم کرنے کی دوائی وہ کھا ہی نہ رہی ہو. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا. لیکن عامل فوراً یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ تجھ پہ تو جو ہے عصیب ہے، جنات ہے، بھوت ہے، پریت ہے، ایسی چیزیں بتاتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اس سے جو ہے نا پوچھتا ہے کہ تمہیں گندے خواب آتے ہوگے، خواب کے اندر کوئی تم سے جو ہے فزیکل ریلیشن بناتا ہوگا. اگر شادی شدہ عورت ہے تو وہ بیچاری ایک بار کو ہاں بھی بھر لیتی ہے، لیکن اگر کنواری لڑکی ہے تو اس کے لیے ہاں بھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی، جیسے مرد کو خواب آتے ہیں اور اس کو جو ہے احتلام ہو جاتا ہے، ویسے ہی عورتوں کو بھی ایسے خواب آتے ہیں اور ان کو بھی احتلام ہو جاتا ہے. جیسے مرد حضرات جو ہے اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کو خواب میں دیکھ لیتا ہے اور وہ کسی کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنا رہا ہوتا ہے خواب میں اور اس کو احتلام ہو جاتا ہے، ویسے ہی کسی عورت کو بھی ایسے خواب آ جاتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی اپنے خواب میں دیکھ لیتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے ابا کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کے فزیکل ریلیشن بن رہے ہیں. تو عامل اسی کا فائدہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھو ہوا نا، جنات جو ہے تمہارے بھائی کی شکل میں آ کے، تمہارے فلاں رشتہ دار کی شکل میں آ کے تم سے فزیکل ریلیشن بنا رہا ہے. اس طریقے سے جو ہے عاملین حضرات عورتوں کے پردے کی جو باتیں ہیں، پردے کے جو مسائل ہیں، ان کو بھی بے پردہ کر دیتا ہے. اور یہی بس نہیں کرتا، بلکہ پھر اس کے بعد جو ہے بتاتا ہے، ایسی چیزیں بتاتا ہے کہ کبھی آپ کے سینے پہ بھار پڑ رہا ہوگا، وزن محسوس ہوتا ہوگا، کبھی آپ کو ایسا لگتا ہوگا گلا دبا دیا، کبھی ایسا لگتا ہوگا کہ آپ جو ہے خواب میں ڈر گئے ہوگے، جیسے کہ آپ جو ہے دوسری منزل سے نیچے گر رہے ہیں، آپ کو کسی نے پھینک دیا ہے، آپ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن بھاگ نہیں رہی، قدم تو چل رہے ہیں لیکن آگے کو رستہ طے ہی نہیں کر پا رہی. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے نا، یہ اس کا جنات سے، بھوت پریت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بھوت پریت سے، جنات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. سچ بات تو یہ ہے کہ بھوت پریت نام کی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں. جنات ہے لیکن یہ بھی ہر کسی کے ساتھ جو ہے نا اس طریقے کے معاملے نہیں کرتے. ان کی حقیقت، جنات کی حقیقت، حمزاد کی حقیقت انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم بتائیں گے. تو یہ تو میں وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو یہ عاملین حضرات لوگوں کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ کو خواب آیا کہ آپ کا منہ کسی نے تکیے سے دبا لیا، آپ کو خواب آیا کہ آپ کے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے، آپ بھاگ رہے ہیں لیکن آپ بھاگ تو رہے ہیں لیکن راستہ طے نہیں کر پا رہے، وہیں رکے ہوئے ہیں. آپ جو ہے کہ کبھی دوسری منزل سے گر جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنا رہے ہیں خواب میں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے جنات کا اثر ہوتا ہے، یہ جنات کا اثر بتاتے ہیں. یہ
اگر یہی کنڈیشن سر کے درد والی ان کی خود کی بیوی کو ہو جائے تو اس پہ جنات نہیں بتائیں گے، اس پہ آصیب نہیں بتائیں گے، اس پہ حمزاد نہیں بتائیں گے. کیوں؟ اگر اپنی بیوی پہ انہوں نے جنات یا حمزاد یا آصیب بتا دیا تو پھر ان کا ایسا جن بنائے گی ان کی بیوی کہ یہ نہ پانی مانگیں گے اور نہ ہی کسی کا عملیات کے ذریعے علاج کریں گے. سچ بات یہ ہے کہ جب یہ عاملین حضرات اپنے گھر کے کنڈیشن دیکھتے ہیں نا تو ظاہر سی بات ہے ان کے عامل آدمی کب بنتا ہے؟ سچ بات بتا رہا ہوں. عامل جو ہے نا اس وقت بنتا ہے جب وہ کوئی کام کرتا نہیں، کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، تو پھر وہ جو ہے داڑھی ٹوپی کی شکل میں آتا ہے اور تسبیح ہاتھ میں لے لیتا ہے اور 4 کاغذ سفید لے کے اور زعفران لے لیتا ہے، بلکہ انہی سے منگواتا ہے. تو پھر وہ عملیات شروع کر دیتا ہے، کالی ماتا، پیلی ماتا، بھوت پریت، یہ جو ہے ساری چیزیں بتانے لگتا ہے. اور آج کل تو ایسے ایسے کیمیکل دنیا میں موجود ہے، مارکیٹ میں موجود ہے کہ آپ جو ہے دیکھیں گے کہ نیمبو کاٹا اس نے چاقو سے، اس کو نچوڑا تو خون نکل رہا ہے، اور اسی طریقے سے پانی میں آگ لگا دی. یہ سب کیمیکل ہے، یہ سب کیا ہے؟ کیمیکل ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بھی بات سچ ہے کہ جنات جو ہے کسی عورت پہ اگر آ جائے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام کرتا ہے، لیکن ہر کسی کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے. ہر کسی کے ساتھ ہو ایسا نہیں ہے، ہر کسی پہ جنات ہو ایسا نہیں ہے. میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے ڈاکٹر سے، اچھے ماہرین ڈاکٹر سے، جس کو دماغی ڈاکٹر کہتے ہیں، ان سے رابطہ کریں. آپ اپنے پیٹ کا چیک اپ کرائے کہ کہیں گیس تو نہیں پھنسی ہوئی ہے. آپ اس طریقے سے جو ہے نا ٹریٹمنٹ لے پہلے. اس کے باوجود اگر آپ کو آرام نہیں ملتا تو پھر کسی مستند عامل کے پاس جائے، کسی مستند عامل کے پاس جائے جو شریعت اور سنت کا پابند ہو اور آپ سے بے پردگی کی باتیں نہ کرے اور تنہائی میں آپ سے نہ ملے، تنہائی میں آپ سے نہ ملے. تو ایسے عامل کے پاس جائے. اگر مل جائے آپ کو ایسا، اول تو ملے گا نہیں، لیکن بالفرض اگر مل جائے تو پھر آپ کا نصیب. تو یہ جو عملیات کا جو دھندا چل رہا ہے یہ 3 وجہ سے چل رہا ہے. اس کے 3 بنیاد ہیں. پہلی بنیاد کیا ہے؟ جن، حمزاد اور راستے میں کسی چیز پر پاؤں کا آ جانا، یعنی کہ کسی پہ جن کا آ جانا، کسی پہ حمزاد کا آ جانا، یا کسی راستے سے چلتے ہوئے آپ نے کسی چیز کے اوپر سے گزر گئے، لہنگ دیا، یا اس پہ آپ کا پیر پڑ گیا. یہ چیز بتاتے ہیں، یہ چیز بتاتے ہیں. اور یہ جو اوپر میں نے باتیں بتائی ہیں نا، تو اس میں جب ان کے پاس یہ ساری باتیں تو ایکسیپٹ کرا لیتے ہیں مریض سے، پھر سوال یہ ہوتا ہے بھئی یہ تو ٹھیک ٹھاک تھی، پھر ہوا کیوں؟ تو پھر یہ یہاں سے پکڑتے ہیں کہ دیکھو عورت کو جو حیض آتا ہے، پیریڈز جو آتے ہیں، اس میں جو بلیڈنگ ہوتی ہے، اس بلیڈنگ کے دوران آپ نے کپڑا یوز کیا ہے، جیسے کہ اسٹیفری وغیرہ، یا پھر جو ہے اور بھی دوسرے برانڈ آتے ہیں، میں برانڈ کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن جو کپڑا استعمال کرتی ہے خاتون، تو اس پہ جو بلڈ لگتا ہے اس کو پھینک دیتی ہے وہ. تو یہ کمبخت عامل جو ہے یہاں سے جو ہے یہ کہتا ہے کہ آپ نے حیض کا جو کپڑا پھینکا تھا، اس پہ جو خون لگا ہوا تھا، اس کو جنات نے چاٹ لیا، اس کو جنات نے چاٹ لیا. اب وہ ہے اس وجہ سے آپ کے جسم پہ جو ہے سوار ہو رہا ہے، اس لیے وہ آپ کے جسم سے کھیل رہا ہے. اس طریقے کے یہ کمبخت ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا جن اور حمزاد والا معاملہ، اس سے ان کی دکانیں چلتی ہے. میں نے کہا ہے نا کہ جنات، حمزاد اور یہ جو راستے میں پیر آ جانا، ان چیزوں پہ میں انشاءاللہ مستقل الگ الگ ویڈیو شوٹ کرنے جا رہا ہوں. اب کل بھی ہو سکتی ہے ویڈیو شوٹ، پرسوں بھی ہو سکتی ہے، جب بھی وقت ملے گا انشاءاللہ اگلا ویڈیو اس تعلق سے آ جائے گا. دوسری جو بات ہوتی ہے وہ ہوتا ہے جادو ٹونا ٹوٹکا اور کسی نے کچھ کرا دیا. آپ حضرات نے خوب سنا ہوگا، جادو برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جادو ہر کسی پہ ہو جائے یا جادو کرنے والے سارے ہی سچے ہو، ایسا نہیں ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ میں الگ سے پھر مستقل ویڈیو شوٹ کروں گا. ایک جن کے اوپر کروں گا، ایک حمزاد کے اوپر کروں گا، اور ایک جادو ٹونے ٹوٹکے کے اوپر کروں گا، اور ایک یہ جو کہتے ہیں نا کسی نے کرا دیا کہ آپ کی کوکھ بندھوا دی، بچے اس لیے نہیں ہو رہے، آپ کی کوکھ بندھوا کے اس میں جو ہے نا اس نے کنویں میں جو ہے وہ ڈال دیا، اس کو پتھر کے نیچے دبا دیا، اور آپ کو بچے اس لیے نہیں ہو رہے، اور آپ کے جو جھگڑے ہو رہے ہیں
تو یہ جو ہے کسی نے کرا دیا ہے، کسی نے بندھوا دیا ہے، کاروبار بندھوا دیا، کسی نے کچھ کرا دیا، تو یہ کرایا اور جادو ٹونا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دو چیزیں ہو گئی، ایک جنات والی اور دوسری جادو والی۔ تیسری ہے میاں بیوی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، نند بھابھی کے جھگڑے، دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے، اور پسند کی شادی، عاشق اور معشوق، پسند کی شادی۔ یہ 3 ٹاپک ہے، 3 باتیں ہیں جن سے عملیات کا بزنس چل رہا ہے۔ عملیات کا بزنس ان 3 باتوں کی وجہ سے چل رہا ہے، ورنہ عاملوں کے پاس سچ بات بتا رہا ہوں میں، اگر عاملوں کے آج کے دور میں، سبھی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہوگا کوئی کروڑوں میں، لاکھوں میں کوئی ایک عامل ہوگا جو صحیح ہوگا، ورنہ 99.9% جو لوگ ہیں عملیات کرنے والے، وہ سب کے سب فراڈ ہیں۔ ان کے خود کے گھر کے حالات صحیح نہیں ہو رہے، وہ آپ کے حالات کیسے صحیح کریں گے؟ بھئی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے مالک الملک، یعنی کہ اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، اور اللہ جس کو چاہے ملک عطا فرما دے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے، جس کو چاہے عزت عطا فرما دے، جس کو چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جو عزت کے نقشوں میں ذلیل کر کے دکھا دے، اور جو ذلت کے نقشوں میں سے عزت عطا فرما کے دکھا دے۔ اللہ تو وہ ہے انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت خود کہہ رہا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی عظیم الشان آیتیں نازل فرما رکھی ہے اللہ نے۔ اگر ان آیتوں کو پڑھ کے بھی بندے کا یقین اللہ کی ذات سے نہیں جڑتا تو پھر جو ہے یہ بندہ نہیں، بندہ رحمان کا نہیں، پھر یہ شیطان کا بندہ ہے، پھر یہ رحمان کا نہیں بلکہ شیطان کا بندہ ہے۔ پھر یہ ایسی آیتیں، ایسی عظیم الشان، ایسی خوبصورت توحید کے تعلق سے ایسی عظیم الشان آیتیں پڑھ کے بھی اگر اس کا ایمان زندہ نہیں ہوتا اور اس کا مخلوق سے یقین ہٹ کے اللہ کی ذات پہ نہیں آتا تو پھر یہ بندہ رحمان کا نہیں، شیطان کا بندہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے سوا کون ہے جو رات میں سے دن کو پیدا کر سکے، جو دن میں سے رات کو پیدا کر سکے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ میرے سوا کون ہے جو زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو پیدا کر سکے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ ہائے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کہہ رہا ہے میں جس کو چاہوں بے حساب رزق عطا فرما دوں۔ یہاں عامل کہہ رہے ہیں کسی نے بندھوا دیا، یہاں عامل کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اتنے پیسے لگیں گے، تمہارا رزق کھل جائے گا، تمہارا کاروبار کھل جائے گا، تمہاری کوکھ بندھوا رکھی ہے، بچے اس لیے پیدا نہیں ہو رہے، تمہارے ساتھ فلاں کام کرا رکھا ہے، یہ کرا رکھا ہے، وہ کرا رکھا ہے۔ اور بھائی کسی نے کچھ نہیں کرا رکھا، اگر کچھ کرا رکھا ہوتا تو پھر یہ عامل جو ہے نا، اگر ان کے پاس کوئی چیز ہوتی ایسی تو یہ جو ہے دکان پہ بورڈ نہ لگاتے کہ اتنی فیس ہے، اتنی فیس ہے، اتنی فیس ہے۔ یہ خود جو ہے نا آپ کے پیسے پہ پل رہے ہیں، آپ کے پیسے پہ پل رہے ہیں، آپ کے ایمان پہ بھی ڈاکہ پڑ رہا ہے اور آپ کے مال پہ بھی ڈاکہ پڑ رہا ہے، اور جان جو مطلب ڈاکٹری علاج سے ٹھیک ہو سکتے تھے ان عاملوں کے چکر میں آ کے کہ ایک پتھر کے نیچے دبا دو، ایک پانی کے دریا میں بہا دو، ایک کنویں میں ڈال آؤ، ایک درخت پہ باندھ آؤ، ایک جو ہے آگ میں جلا دو، ایک پانی میں ڈال کے نہا لو، یہ ساری چیزیں ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ اور اس میں بھی یاد رکھو اگر قرآن کی آیت ایسے دیتے ہیں، قرآن کی آیت اگر ایسے دیتے ہیں تو لینے والا بھی گناہ گار اور دینے والا بھی گناہ گار۔ اگر ایسی چیزیں لیتے ہیں کہ بھئی پتھر کے نیچے دبا دو، پانی میں بہا دو، آگ میں جلا دو اور پانی میں ڈال کے اس کو جو ہے گھول کے اور اس سے غسل کر لو، تو یہ تو سراسر قرآن کی توہین آ رہی ہے۔ سراسر کیا ہے؟ قرآن کی توہین آ رہی ہے۔ اگر کسی عامل نے بغیر وضو کے، ناپاکی کی حالت میں بغیر وضو کے قرآن کی آیت لکھی تو گناہ کیا، اور اگر کسی بے وضو انسان کے ہاتھ میں قرآن کی آیت لکھ کے پکڑا دی تو بھی گناہ گار ہوا، لینے والا بھی گناہ گار اور یہ لکھنے والا عامل بھی گناہ گار۔ تو جن کو گناہ کا اور ثواب کا ہی علم نہیں ہے ان کو آج جو ہے آپ اپنا حاجت روا مشکل کشا بنائے بیٹھے ہیں۔ اور اس میں ایک بڑی بیماری یہ ہے، دیکھو آپ ڈاکٹر سے دوائی لیں گے،
تو وہاں آپ کا عقیدہ خراب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو ہے بطور علاج کرا رہے ہیں، دوائی کھا رہے ہیں. لیکن اگر آپ عملیات کے چکر میں پڑیں گے تو آپ کا عقیدہ بزرگوں سے اس عامل سے جڑے گا کہ ہمارا مشکل کشا، ہمارا بگڑی بنانے والا یہ عامل ہے، اس سے جو ہے ہمیں فائدہ ہوگا، یہ ہمارے کام بنا دے گا. تو سب سے پہلی جو خرابی آتی ہے وہ عقیدے کی آتی ہے عاملین حضرات کے پاس جانے سے. اور کتنی ایسی خواتین ہیں، کتنے ایسے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں جس میں جو ہے عامل جو ہے عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. ان کو نشے کی چیز کھلا دی، ان کو نشے کا تعویذ دے دیا کہ اس میں پانی میں گھول کے پلایا، پانی میں کوئی چیز نشے کی ملا رکھی تھی، اور چونکہ تنہائی میں کہہ دیتے ہیں بھئی تم باہر بیٹھ جاؤ، مجھے اس سے تنہائی میں بات کرنی ہے. اب وہاں نشے کی چیز کھلا پلا کے اس کے ساتھ بدفعلی کی. یا کوئی عورت جو ہے ایسی ہو جو یہ چاہتی ہو کہ بھئی اس کو بچہ چاہیے، اور وہ اکیلی کسی کے چکر میں آ کے جو ہے آ جاتی ہے اس عامل کے پاس، اور وہ کمبخت اس کے ساتھ بدفعلی کر جاتا ہے. ایسی عورتیں بھی میں نے دیکھی ہے جن کو میں نے خود کہا کہ غیر مسلم عامل کے پاس تو جانا قطعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو ایسی عورت کا میں نے خود اپنے کانوں سے قول سنا ہے کہ ہم تو جائیں گے، ضرور جائیں گے، اس لیے جائیں گے کہ ہمیں وہاں سے فائدہ ہو رہا، معاذ اللہ اعوذ باللہ. اس طریقے سے ہم نے کہا کہ اللہ کے قانون کے خلاف شرک اور کفر کی باتیں ہیں وہ، کہ کچھ نہیں ہوتا شرک اور کفر، معاذ اللہ ایسی باتیں کر رہی ہے عورتیں. تو اپنا ایمان بھی گنوا دیا، اپنا مال بھی گنوا دیا، اور اپنی آبرو بھی گنوا دیتی ہے. اور خالی عورتیں نہیں، مرد حضرات بھی ایسے ہیں جو کہ اس بیماری میں یعنی کہ عاملوں کے چکر میں، عاملوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. غریب بھی پھنسے ہوئے ہیں، سارا دن محنت مزدوری کر کے لے کے آئیں گے اور لا کے عاملوں کے پلے میں ڈال دیں گے. وہ جی بس بزرگوں بس یہی بنا ہے، بس کر دیجئے کچھ، ہمارا کام ٹھیک چل جائے. بڑے لوگ جو پیسے والے ہیں وہ تو 50,000 ہزار 1 لاکھ روپیہ ان کو پکڑا دیتے ہیں، جی ہمارا کام بنا دو. بھائی اگر ان کا کام بنانے کا ان کے پاس کچھ ہوتا تو یہ اپنے خود کے کام بنا لیتے. یہ تو اصل جو آپ رقم دے رہے ہیں ان سے ان کے کام بن رہے ہیں، یہ ان سے ان کے گھر کے چولہے چل رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. کروڑوں میں، لاکھوں میں، ہزاروں میں کوئی ایک عامل ہوگا جو صحیح ہوگا، شریعت اور سنت کا پابند ہوگا، وہ کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ نہیں ملائے گا، اس کو دور سے ہی پانی وغیرہ دم کر کے دے دے گا، پڑھ کے دے دے گا، چھٹی جاؤ بھائی، بس اتنا کرے گا. نہ اس کی کوئی فیس ہوگی، نہ اس کی کوئی رقم ہوگی. اور یہ کمبخت عامل جو ہوتے ہیں یہ چیز بھی ایسی منگواتے ہیں کہ کیا لے کے آنا، کہ چیل کا انڈا لے کے آنے ہیں، شیر کا دودھ لے کے آنا ہے. شیر کا بھی دودھ دیتا ہے، شیرنی تو دیتی ہے. شیر کا دودھ لے کے آنا ہے، اور کیا لے کے آنا ہے کہ اس کا الو کا پنکھ لے کے آنا ہے، الو کی ہڈی لے کے آنی ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا، کافی پرانی بات ہو گئی، اس نے مجھے پرچہ دکھایا عامل کا. اس میں جانتے ہو کیا لکھا ہوا تھا کہ 100 گرام حجر اسود لے کے آنا ہے، 100 گرام حجر اسود لے کے آنا ہے. لو، بیت اللہ میں حجر اسود لگا ہوا ہے، جس کو چومتے ہیں، یہ 100 گرام منگا رہا ہے عامل. ساری دنیا میں گھوم کے وہ ہمارے پاس آیا، بھائی مفتی صاحب کچھ یہ دوائی کہاں مل جائے گی بتا دو، آپ شاید کہیں آپ کی جانکاری میں ہو، دیوبند سے مل جائے یا کہیں اور سے، مراد آباد سے ملتی ہو، اجمیر سے ملتی ہو، بریلی سے ملتی ہو، کہیں سے ملتی ہو، منگوا دو. پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا حجر اسود. میں نے کہا بیت اللہ میں سے اکھاڑ کے لانا پڑے گا، معاذ اللہ اعوذ باللہ. بتاؤ. تو عاملوں کے چکر میں پڑھ کے اپنا ایمان، اپنا مال خراب نہ کریں، نہ اپنی جان خراب کریں. امید ہے کہ میری بات سمجھیں گے. اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے جنات، ہمزاد اور راستے میں آنے پر، یعنی کہ پیروں میں کوئی چیز آ جانے پر، اور ہانڈی والی جو باتیں ہیں نا کہ ہانڈی اڑا رکھی ہے، یہ سب اڑا رکھی ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی عاملین کے شر سے، عاملین کے فتنے سے، عاملین کی ان عملیات سے، جاہلانہ عملیات سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.